کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا ہے، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، بس اب ہمارے لیے چین ہی چین ہے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے تو تعریف اس کی دیا ہے انسانیت کی، یہ بات کبھی برداشت نہیں کی گئی ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں خدائیاں ہیں جو راج کر رہی ہیں، جن کا کہا چلتا ہے، جن کے کہے کے سامنے گردنیں جھکتی ہے، جن کا فیصلہ ناطق ہوتا ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، جن کی بات دنیا کو مجبوراً ماننا پڑتی ہے۔ یہ ایک نئی مطابق قسم کی ہر زمانے میں ہر دور میں یہ خدائیاں ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے۔ اب کوئی ہمت سے آ کر یہ بات کرے کہ تمہاری ساری خدائیاں جھوٹی ہے، تمہارا زور و قوت تمہاری خدائی کو سہارا نہیں دے سکتا ہے، یہ خالی تمہارا ظلم ہے، تم نے اپنے کو غلط مقام پر پہنچا دیا ہے، تم حاصل نہیں معصوم ہو، تمہارا اپنا ارادہ نہیں چلے گا، بلکہ کتنی باتوں میں تم ارادہ کرو گے خیر و قابل ہوگی۔ تم اپنی چلاتے ہو، اپنے کو چلواتے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے، اور ظلم نہیں بلکہ انتہا ناشکری اور غداری ہے اپنے اس مالک کے ساتھ جس سے تم کو یہ مقام اس دنیا کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ تم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کی اپنی طرف کو خود ہاتھ ڈالا ہے، اس کی آئی کی قدر فرما جب یہ بات کبھی اٹھ جاتی ہے، ایک مبارک دور ایسا آ جائے کہ یہ آواز اٹھے کہ خدائی صرف ایک ذات سے سزاوار ہے، باقی ساری چھوٹی خدائیاں کان کھول کر سمجھے کہ اپنی بات لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ جب کبھی یہ بات اٹھتی ہے تو ہر طرف سے جلغار اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بات ہی ایسی ہے کہ دنیا نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ تو بننا گیا تم نے بھی اللہ کے بندو آج اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے اوپر ان کے بندے کے نیچے آئے ہو اور تم بھی یہی بات کہنے لگے ہو، تم بھی وہی بات کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ الہ ایک ہے، باقی کسی سے الوہیت میں تک نہیں ہے، تو اس لائق نہیں، باقی سب الہ نہیں بلکہ الہ کے بندے ہیں، بلکہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، حاکم نہیں بلکہ معصوم ہے۔ بنا تم نے بھی یہی بات کہی ہے، اور اب جب یہ بات نکالنے کے بعد ہر طرف سے تمہارے اوپر دھاوا بولا جا رہا ہے، ساری بات چاہتے سمجھ گئی ہیں، ان کے ماتھے کے بل تم پر نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھجائے تمہارے سامنے ہے۔ رضا اگر ناچندی سے یہ بات کہی تھی تو ناچندی تو اچھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، زبان سے ناچندی کہنے والی بات تو نہیں ہے۔ جب کبھی یہ بات کہی گئی ہے تو جو آج ہو رہا ہے جنگ ہمیشہ ہوا ہے۔ تو اس بات کے وزن کو پہچانے، اس کی اہمیت سے تم نے ایک بات مانی ہے کہ ساری جھوٹی خدائیوں پر ہم ٹوٹتے ہیں، ایک مالک کے بندے ہیں۔ یہ تم نے صرف ایک اقرار نہیں کیا ہے بلکہ کتنے کو تمہارا چیلنج ہے، للکار ہے تم نے۔ آج الناس کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ رسول کوئی بات نہیں ہے، کلمہ ہے، کلمہ ہی تو ہے، کہنے کیا بات ہے۔ فرمایا یہ بات اگر تم نے یہ سوچی ہے کہ کلمہ کہہ دیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، ہم پھیر دیے جائیں گے، اچھی بات کہہ دی ہے۔ اور یہ سنو آمنا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کو اپنا اکیلا مالک مانتے ہیں، خدائی اس کی ذات میں ہم مانتے ہیں، بس ختم محسور ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو میں تم نے خیال کیا اتنی بڑی بات زبان سے نکال دو گے تو ہم لائی سنیں ایمان کرتے ہو، اتنی بڑی بات تم نے زبان سے کہی ہے اور پھر آزمائی کتنے بیٹھ جاؤ اور کون سے آزمائی کرو، یہ باقاعدہ تم سے ٹکرائیں گے اور خود مالک تم سے ان سے ٹکرائیں گے۔ ٹکرانے کے بعد تم سے دیکھے گا مالک کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اتنی بڑی بات کہتے اور اس کے بعد بغلے بجاتے ہوئے چلے جاؤ، مالک
छोड़ने वाला नहीं है। ये जिसका फायदा है वो मतलब खत्म। मालिक फरमाया तुमने भी वही बात की है जिससे पहले कौमों में जवामर्दी ने की थी। अब जवामर्दी का भोगना है तो वो बाल को भोगे हो चीजा तुम्हारे साथ ये नहीं करेंगे, वो मतलब खत्म ना। और इससे पहले भी हमने हमेशा यही आजमाया है खरे और खोटे को पहचानने के लिए। अब मजीद मिल कब्ज़हिम जो आज के लोग हैं उनसे पहले के लोग बिगड़े हैं तो उन्होंने ये दावा किया है, हमने कहा संपदा चढ़ जाए, फिर आजमाइशों के दल बादल छाए हैं, फिर हमने मुसीबतों की दरखास्त की है उनके ऊपर दुनिया के जरिए से, और फिर देखा है कौन जनता है और कौन चीज बताकर अपने जीवन के दाम में जाकर भी टिका सकता है। یہ مجاہدانہ آواز ہے، کفر و شرک کو للکار ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ توحید کی دعوت اٹھی، کلمے کی دعوت پھر اٹھی، کیونکہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ گیا۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے اس زمین کے اوپر جو بظاہر ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر شرک نہ ہو۔ جو لوگ جن کو پہچانتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے اور کوئی تنظیم اسلامی ہے اور صوفیہ کا ایک پورا گروہ گزرا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کے اندر عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے، یہ دعوت ہے۔ اب اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر ایمان کی شمع آپ روشن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ پھر تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، جنہوں نے ایمان خالص کو اختیار کیا ہے اس پر جماؤ دکھاؤ اور اس دعوت کو آگے بڑھاؤ، اور جن نامردوں نے نامردی دکھائی ہے، کمزوری دکھائی ہے، راستہ مختصر کرنے کی کوشش کی ہے اور پیچھے انہوں نے قدم ہٹایا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے عقیدے بھی برباد ہوئے ہیں اور دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کی طرف جھک گئے۔ جب تھوڑی سی آزمائشیں آئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ پھر تم نے بیوی کی دامن میں جا کے منہ چھپایا اور بکری کی طرح ٹیں ٹیں اور لومڑی کی طرح تم نے دم دبا کے بھاگے ہو، یہی کچھ کیا ہے انہوں نے۔ آہستہ آہستہ نکلتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ہی، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ان کا اپنا قریبی ایک عزیز تھا، حالانکہ عالم دین تھے کمال عثمانی، وہ کفر و شرک کی طرف پھر پلٹے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد بھی کتنے آہستہ آہستہ نکلتے رہے ہیں اور آخر میں آ کے محمد حنیف نے بھی جان چھڑائی اس دعوت سے۔ اور کتنے ہیں جو دعوت تو کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، لیکن وہ دعوت ان کو دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا خوف ہے یا ڈر ہے، جہاں بھی دیکھو ان کو بس آپس میں لڑ رہے ہوں گے یا فروئی مسائل کو یا دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، وہ بات کبھی نہیں کہیں گے جس کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی۔ کبھی ان کے انقلابی کلپ آپ نہ سنیں گے، کبھی دعوتی کلپ ان کے نہ سنیں گے، کوئی تقریر ان کی نہ سنیں گے، بس مناظر بازی کا ان کو شوق ہے اور بس آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، قافلہ رواں دواں ہے ایمان خالص کا، الحمدللہ۔ ایمان کی اس شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، اور اگرچہ تعداد ہماری کم ہے، وسائل کم ہے، لیکن ہم اپنے مالک کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ ہمارے مالک کے اوپر پورا یقین ہے کہ مالک ہمیں گرنے نہ دے گا، پیچھے ہٹنے نہ دے گا، مالک ہمیں مخلص و باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے گا اور یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ یا تو اب ہماری جان جائے گی یا کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔